ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب ہیں۔ شہریوں اور پھلوں کے سرکاری اور مارکیٹ نرخوں میں بھی نمایاں فرق برقرار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب ہے۔ لہسن سرکاری ریٹ لسٹ میں 550 روپے فی کلو اور مارکیٹ میں 650 روپے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ادرک مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو جبکہ سرکاری ریٹ 480 روپے فی کلو مقرر ہے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب ہیں۔ لہسن سرکاری ریٹ لسٹ میں 550 روپے فی کلو اور مارکیٹ میں 650 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک مارکیٹ میں 600 روپے کلو جبکہ سرکاری ریٹ 480 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 320، دیسی پیاز 240 اور ٹماٹر 200 روپے فی کلو ہیں، جبکہ سرکاری نرخ نامہ کے مطابق ہری مرچ 284، پیاز 196 اور ٹماٹر 134 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ بھنڈی 400، سوہانجنا 320، گاجر، مولی اور آلو 60 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں انگور 1200، کھجور 600 سے 800، بالٹی کے سیب 240 سے 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ کیلے 240 روپے فی درجن، مالٹے، امرود اور خربوزے 160 روپے فی کلو ہیں۔ شہریوں اور دکانداروں نے رمضان المبارک میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین کامران کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب کے کئی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا دستیاب ہی نہیں۔ انتظامیہ نے آٹے کا حصول دیگر اشیاء کی خریداری کے ساتھ مشروط کر دیا، جس کی وجہ سے شہری خوار ہونے لگے۔ جلال پور پیر والا کے یوٹیلٹی سٹور پر ریلیف بنا تکلیف، شہریوں کے لیے سبسڈی والے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ انتظامیہ نے آٹے کا حصول دیگر اشیاء کی خریداری کے ساتھ مشروط کر دیا، جس کی وجہ سے شہری خوار ہونے لگے جبکہ سفارشی مستفید ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سبسڈی والا آٹا لینے کے لیے غیر ضروری سامان خریدنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف برانچ مینیجر کا موقف ہے کہ یوٹیلٹی سٹور سے بلا تفریق بنا سفارش باری پر خریداری کا موقع ملتا ہے۔ بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹور پر آٹا نایاب ہو گیا، آٹا نہ ملنے پر شہریوں کے شکوے۔ شہریوں نے انتظامیہ پر من پسند افراد کو نوازنے کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں آٹا لینے کے لیے مسلسل خوار ہو رہے ہیں، گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے باوجود آٹا نہیں ملتا۔ جنوبی پنجاب میں ناجائز منافع خوروں کی شامت آئی۔ شہر شہر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ان ایکشن، ناجائز منافع خوری پر دکانداروں کو بھاری جرمانے، FIR درج اور گرفتاریاں بھی ہونے لگی۔ مظفر گڑھ میں ناجائز منافع خوروں کی شامت، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی شہر میں بڑی کارروائی۔ ایک دن میں 1584 دکانوں کو چیک کیا گیا۔ اس دوران گرام فروشی پر 9 دکاندار گرفتار، 17 کے خلاف FIR درج کروا دی گئی، جبکہ گرام فروشی پر 1,42,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عثمان علی کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ فیلڈ میں موجود رہیں، ناقص کارکردگی پر مجسٹریٹس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دنیا پور میں بھی ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ عوامی شکایت پر تحصیل انتظامیہ ان ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر نے پیٹرول پمپس پر ریٹس اور پیمانے چیک کیے اور کم پیمانے پر پیٹرول پمپ سیل کر کے بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اشیاء خوردونوش کی خرید و فروخت کا بھی جائزہ لیا اور اوور چارجنگ پر دکانداروں کو جرمانے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج غیر منصفانہ تقسیم جاری۔ لودھرا، جلال پور، بھکر اور مبارک پور میں شہری راشن کے لیے خوار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ راشن گھر گھر پہنچانے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ لودھرا میں سینکڑوں خواتین راشن کی منتظر، مستحق خواتین دن بھر دفاتر کے باہر خوار ہونے پر مجبور۔ خواتین کا کہنا ہے کہ راشن امداد پیکج میں ہمارا نام شامل نہیں۔ خواتین نے مطالبہ کیا کہ راشن پروگرام میں ان کا نام شامل کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 1 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ خواتین کو راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ مبارک پور میں نگہبان رمضان پیکج کے پوائنٹس قائم، شہری راشن کے حصول کے لیے در بدر، راشن گھر گھر پہنچانے کے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے بعد بھی راشن نہیں ملتا۔ انتظامیہ کے نوٹس کے باوجود انتظام بہتر نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر بکھر رمضان نگہبان پیکج اور صفائی مہم کی ناقص کارکردگی پر ان ایکشن، فوکل پرسن نگہبان رمضان پیکج ظفر نقوی کو سرنڈر کر دیا۔ سیکرٹری سروسز SNGA ڈپارٹمنٹ لاہور کو رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ریونیو اور میونسپل کمیٹی کے کاموں میں غفلت۔ پنجاب پولیس نے ماہ سیام میں مساجد کی سیکیورٹی بارے پلان جاری کر دیا۔ مساجد اور امام باڑوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جلال پور پیر والا پولیس نے ماہ سیام میں مساجد کی سیکیورٹی بارے پلان جاری کر دیا۔ شہر میں A کیٹیگری کی 34 مساجد میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان مساجد کی سیکیورٹی کے لیے 38 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
جہانیہ پولیس نے بھی ماہ رمضان میں مساجد کی سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ ڈی ایس پی سرکل ملک اعجاز کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے 42 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں سخت سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ شہری امن و امان قائم رکھنے میں پولیس کا ساتھ دیں۔ پنجاب بھر کے اسکولز میں امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ ملتان ڈویژن کے 33 اسکولوں میں پنجاب ایگزامینیشن کے QRT کوڈ سے پرچہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ ہو سکا۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ ملتان ڈویژن کے 33 اسکولوں میں پیک کے QR کوڈ سے پرچہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ ہو سکا۔ صدر کے اسکولوں میں انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈاؤن لوڈنگ میں مسئلہ آیا۔ اساتذہ کو امتحانات لینے میں الگ مسائل کا سامنا رہا۔ اتنی ہیوی ان کی ویب سائٹ ہو گئی ہے کہ وہ اوپن نہیں ہو رہی تھی، ڈاؤن لوڈنگ کا ایشو آ رہا تھا بار بار، اور جب پیپر ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں تو پھر ان کے سبجیکٹیو کا ایشو بھی آیا ہے، سبجیکٹیو بلینک تھی ان میں، پھر ان میں ایک دو پیپر میں اس طرح سے ہے کہ کسی میں آپشن نہیں تھا، بالکل مطلب بلینک تھا وہ، اگر کسی میں آپشن تھا تو ان کا جو امیج بنا ہوا تھا وہ بہت بلر تھا، وہ بلینک تھا، یہ والے ایشوز تھے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہائی اسکولز میں بورڈ کے امتحانات بھی جاری ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو بٹھانے میں مسائل کا سامنا ہے، جبکہ جو پیپر ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اس میں بھی ڈائیگرام واضح نہیں ہے۔ ہمارا جو پیپر تھا وہ ریڈیبل نہیں تھا، مطلب اس طرح تھا کہ ہمارا جو MCQs تھے ان میں A بھی آپشن تھا اور C مس پرنٹ تھا، جس وجہ سے ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی۔ اساتذہ کا مزید کہنا تھا کہ پرنٹنگ کے لیے بھی اسکولز کو کوئی فنڈز مہیا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت پیپر پرنٹ کروائے ہیں۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ الشبہ آصف روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں کوہ سلیمان میں بارڈر ملٹری پولیس کی بڑی کارروائی، راکھی گاج میں غیر قانونی سامان اور موٹر سائیکل کو تھر لیا گیا۔ بارڈر ملٹری پولیس ان ایکشن، غیر قانونی سامان کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ نان کسٹم پیڈ سامان بلوچستان سے پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا۔ کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈیا کے مطابق بھاری مقدار میں غیر قانونی سامان پکڑا گیا ہے۔ BMP اینٹی سمگلنگ ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کارروائی کرتے ہوئے راکھی گاج میں کافی بھاری مقدار میں چیزیں جو ہیں وہ ریکور کی ہیں، جو فردر کسٹم حکام کے حوالے کی جائیں گی۔ کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈیا کا کہنا تھا کہ نان کسٹم سامان میں غیر ملکی سگریٹ، کپڑا، دودھ، ٹائرز، آٹو سپیئر پارٹس اور موٹر سائیکل شامل ہیں۔ سامان کو قانونی پروسیس کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ بغیر کاغذات موٹر سائیکلوں کے مالکان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ جناب کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب کے سپرویژن میں ڈفرینٹ ٹیمز اینٹی سمگلنگ کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ آج بھی راکھی گاج کے مقام پر کارروائی کرتے ہوئے کافی مقدار میں کپڑا، سگریٹ، سپاری، شاپر، خشک دودھ، چالیا، ٹائر، اسپیئر پارٹس اور 3 عدد 550 کے موٹر سائیکل جو ہیں وہ کنفسکیٹ کیے گئے ہیں۔ یہ پنجاب کی طرف سے سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو BMP نے ناکام بنایا ہے۔ محمد اسد خان چانڈیا کا کہنا ہے کہ سمگلنگ کے خلاف بارڈر ملٹری پولیس کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ کیمرہ مین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، سخی سرور۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کی وار، معصوم بچے ہوئے شکار۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 11 بچے رپورٹ۔ بہاولپور میں نمونیا کے باعث ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ ملتان میں نمونیا کے وار تھم نہ سکے، شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 بچے رپورٹ۔ 1 جنوری سے اب تک نمونیا سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 58 ہو گئی ہے۔ رواں سال شہر میں نمونیا کے باعث 1360 بچے رپورٹ۔ بہاولپور میں موسم کی تبدیلی کے باوجود نمونیا کے وار جاری، 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے باعث ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ رواں سال جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 74 ہو گئی۔ وکٹوریا ہسپتال میں 56 جبکہ سر صادق عباسی ہسپتال میں 18 بچے جاں بحق ہوئے۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 بچے رپورٹ۔ وکٹوریا ہسپتال میں داخل بچوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ 1 جنوری سے اب تک رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 1380 ہو گئی۔ جنوبی پنجاب بھر میں نگہبان رمضان پیکج پر عمل درآمد جاری ہے۔ مستحق افراد کو ان کی دہلیز پر راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ راشن ملنے پر خواتین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اس پروگرام سے خوش ہیں۔ جنوبی پنجاب بھر میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم کا عمل جاری۔ بکھر میں 25,000 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا۔ اب تک 10,000 مستحق افراد کو ان کی دہلیز پر راشن پہنچا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان شریف کا کہنا ہے کہ ٹیمیں گھر گھر جا کر راشن پہنچا رہی ہیں۔ خیرپور ٹامے والی میں اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس نگہبان رمضان پیکج کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایپ کے ذریعے شفاف طریقے سے راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ مستحق افراد کی دہلیز پر راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ چھب کلاں میں شہریوں نے راشن وصولی کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ بہت اچھا اقدام ہے جس کو سراہتے ہیں۔ راشن کی تقسیم بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میاں چنو انتظامیہ کی ٹیم
راشن کی تقسیم میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے۔ چشتیہ میں خواتین کا کہنا تھا کہ اس پروگرام سے خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راشن دے کر گھر کا چولہا جلایا۔ میلسی میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور راشن کی تقسیم اور سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ اب تک 35,000 راشن بیگ تقسیم کر دیے، مجموعی طور پر 93,000 راشن بیگ تقسیم کیے جائیں گے۔ خانپور میں انتظامیہ کی زیر نگرانی ریونیو عملہ گھر گھر راشن تقسیم کروا رہا، 10,000 گھروں تک راشن بیگ پہنچا دیے۔ علاقہ پٹواری کے مطابق 90,000 مستحق افراد کو راشن بیگ دیے جائیں۔ شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر فیاض علی کا کہنا تھا کہ 21,000 سے زائد افراد کو گھر پر راشن فراہم کر دیا گیا۔ مزید 19,000 افراد کو ان کے گھر راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ لسٹ میں شامل افراد کو راشن فراہم کر دیا جائے گا۔ اکثر افراد کے غلط اندراج کی وجہ سے پتہ ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہاولپور میں قائم فیئر پرائز شاپ کے ثمرات عوام تک پہنچانا شروع ہو گئے۔ فیئر پرائز شاپ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے قائم کی گئی ہے۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ کی طرف پر انتظامیہ نے افرادی قوت میں اضافہ کر دیا۔ فیئر پرائز شاپ پر ایک کاؤنٹر پر 2 افراد تعینات کر دیے گئے۔ اس سے پہلے ہر کاؤنٹر پر ایک اہلکار تعینات تھا، جس سے خریداروں کو مسائل کا سامنا تھا۔ غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو رمضان میں بالکل ریلیف دینے کے لیے جو ہے 13 آئٹم پہ سبسڈی دی ہے، اور سب سے دلچسپ چیز اس میں یہ ہے کہ جو سبسڈی ہے وہ ہول سیل پرائز پہ جو ہے 25% ہے۔ فیئر پرائز شاپ پر افرادی قوت بڑھانے کے ساتھ اشیاء کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا تاکہ سبسیڈائز اشیاء کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے۔ فیئر پرائز شاپ پر پہلی بار 25% سبسڈی دی گئی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اشیاء کی کوالٹی بہترین ہے۔ مہنگائی کے دور میں فیئر پرائز شاپ بہت بڑا ریلیف ہے۔ بالکل اچھا نظام چل رہا ہے، ریٹ مارکیٹ سے کم ہے اور لائن بھی نہیں لگتی، جلدی سامان مل جاتا ہے۔ عید بھی اچھی دے رہے ہیں، صاف ستھری دے رہے ہیں اور بڑی وی آئی پی دے رہے ہیں اور سستی بھی دے رہے ہیں۔ شہریوں نے شہر میں فیئر پرائز شاپس کی تعداد بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ ملتان میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت ریکارڈ تعداد میں راشن فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ایک ہفتے میں 1 لاکھ سے زائد راشن بیگ نادار افراد تک پہنچائے گئے ہیں۔ ملتان ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ضلع ملتان میں ایک ہفتے کے دوران 1 لاکھ سے زائد راشن بیگ نادار افراد کو ان کے گھروں تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں 2.5 لاکھ بیگ کا ٹارگٹ مکمل کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ تو نگہبان رمضان پیکج اس کے ساتھ ہی آیا اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کی بڑی ہدایات تھیں اسٹرکٹ کہ جی ٹرانسپیرنسی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈور ٹو ڈور ڈسٹریبیوشن اس کو یقینی بنائیں۔ تو میں یہ بڑا برملا یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کیونکہ ایک اوور آل کلچر ہے کہ جب بھی اس طرح راشن کی گاڑیاں آتی ہیں، کچھ آتی ہیں، تو ایک رش وہاں پہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں صاف ہدایات دی گئی ہیں کہ جی بالکل بھی کسی بھی صورت میں اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ راشن کی تقسیم ایک پوائنٹ پر کرنے اور شہریوں کا مجمع اکٹھا ہونے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مختلف شکایات سامنے آئی ہیں۔ سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق ریونیو فیلڈ عملہ گھر گھر جا کر جدید بائیو میٹرک سسٹم سے راشن فراہم کرے۔ جو بھی کنسرنڈ آفیسر ہوگا، اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو بھی اس ٹیم کے انچارج ہیں، ان کو مکمل طور پہ جو ہے یہ سینسٹائز کر دیا گیا ہے کہ جی اس طرح کا واقعہ اس کے بعد ابھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر پبلک اویئرنیس اور اس کے لیے بھی کیمپین چلائی، ہم نے میگا فونز دی اپنی ٹیم کو۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ شناختی کارڈ سکیننگ کے ذریعے ہی روشن بیگ کی اہلیت چیک کی جا رہی ہے۔ آن لائن سسٹم میں غیر رجسٹرڈ کسی شہری کو راشن فراہمی ممکن نہیں ہوگی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ عمران نواز، روہی، ملتان۔ اب بات کریں رحیم یار خان کی۔ رحیم یار خان میں لیگی ایم پی اے نسرین ریاض گجر کی ڈپٹی کمشنر سے شہر کے مسائل کے حوالے سے ملاقات۔ نسرین ریاض گجر نے رمضان بازار کا بھی وزٹ کیا اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی، بہترین کوالٹی اور انتظامات کو خوب سراہا۔ رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون کی ایم پی اے نسرین ریاض گجر شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے میدان میں آ گئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی نے ڈپٹی کمشنر خرم پرویز سے ملاقات کی اور شہریوں کے مسائل کو فوری حل کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پہنچائی۔ ایم پی اے نسرین ریاض گجر نے رمضان بازار کا بھی وزٹ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے انہیں رمضان بازار میں موجودہ حکومتی سہولیات بارے بریفنگ دی۔ نسرین ریاض گجر نے شہریوں سے مل کر بھی رمضان بازار میں انتظامات کے حوالے سے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت شہریوں کو
रमजान बाजार से खसूसी डिस्काउंट पर अशिया खुरनोश फराहम की जा रही है। निगहबान रमजान पैकेज के तहत हर शहरी की दहलीज पर राशन बैग पहुंचाए जा रहे हैं ताकि मुस्तहिक अफराद को हुकूमती सब्सिडी से रिलीफ फराहम किया जा सके। गरीब जो बड़ा परेशान था कि रोज़े कैसे खोले जाएं, रोज़ों में हम लोगों ने इफ्तारी कैसे करनी है, कैसे हमने फ्रूट लेने हैं, तो वो भी बआसानी तरीके के साथ इधर से वो परचेज कर रहे हैं और अपने घर का कर रहे हैं काम। हम ये 25% जो डिस्काउंट देते हैं तकरीबन ये 40% डिस्काउंट बन जाता है। ये बड़ा अच्छा विजन हमारे सीएम साहबा का है कि आप ये इस पे चंद आइटम पे इस तरह दें, और बाकी इसके अलावा जो स्टॉल लगे हैं वो भी मार्केट से काफ़ी कम रेट पे उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है। मेंबर सूबाई असम्बली नसीम रियाज गुज्जर ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज का विजन है कि पंजाब के हर जिले में अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं ताकि अवाम का मियार जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मियांवाली में चेयरमैन वजीर आला स्पेशल इनिशिएटिव मॉनिटरिंग कमेटी का पहला इजलास साबिक एमपीए मलिक फरोज जोइया ने इजलास की ज़ेर सदारत की है और डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान ने रमजान निगहबान पैकेज और मसनूई महंगाई बारे चेयरमैन कमेटी को ब्रीफिंग दी। मियांवाली में चेयरमैन स्पेशल इनिशिएटिव मॉनिटरिंग कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद किया गया। साबिक लीगी एमपी मलिक फिरोज जोइया का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि रमजान निगहबान पैकेज पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। स्पेशल इनिशिएटिव मॉनिटरिंग कमेटी मॉनिटर कर रही है कि राशन मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक पहुँच रहा है या नहीं। रमजान निगहबान पैकेज खास नादार अफराद के लिए है। सबसे पहले तो आजकल माह रमजान का जो फसवान प्रोग्राम चल रहा है, पहली तवज्जो तो उसके ऊपर है क्योंकि वो एक हमारी वज़ीर आला पैकेज के एक फोकस है उसका, तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम आज मीटिंग हुई है हमारी, तो उसके ऊपर हम डोर टू डोर जिस तरीके से मैडम का हुक्म है उसके मुताबिक इंतज़ामिया की और एसी साहब और डीसी साहब से कि हर एक आदमी के घर पहुँचे ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। मलिक फिरोज जोइया का कहना था कि कमेटी वजीर आला पंजाब के सेहत सुथरा पंजाब या महंगाई कंट्रोल बारे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेगी और रिपोर्ट वजीर आला को देगी। जखीरा अंदोजी, खाद माफिया और गंदम की स्मगलिंग बारे भी सीएम को रिपोर्ट किया जाएगा। मलिक फिरोज जोइया का मजीद कहना था कि जिले इंतजामिया से हर सतह पर काम लिया जाएगा ताकि शहरी आसानी से जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में मारूफ ख्वाजा सरा अदाकारा पंकज खान की तरफ से मुस्तहिक अफराद की इमदाद। अदाकार ने 200 से जायद बेवा खवातीन में राशन तकसीम किया। मुल्तान की मारूफ ख्वाजा सरा अदाकारा पिंकेश खान मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए कोशां। पिंकेश खान ने अपने ब्यूटी पार्लर पर मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर मारूफ अदाकारा का कहना था कि ख्वाजा सराओं को सिर्फ भीख मांगने और गलीज सरगर्मियों में शामिल ही समझा जाता है। खुदा का शुक्र है राशन लेने वाले ख्वाजा सरा अब राशन दे रहे हैं। 15 साल से मैं इस तरह ही कर रही हूँ। तमाम में राशन का हर साल होता है कि हर साल मैं करती हूँ राशन के 50 बंदों को दे सकूं या 100 बंदों को दे सकूं। राशन हासिल करने वाले मुस्तहिक अफराद का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से इन्हें अभी तक निगहबान राशन नहीं मिला। इसकी वजह से इन्होंने अदाकारा पिंकेश खान के घर का रुख किया। राशन हासिल करने वाले अफराद ख्वाजा सरा पिंकेश को दुआएं देते नजर आए। ये होते हैं हमारे ऐसे ख्वाजा सरा जो लेते हैं, लेकिन मैं क्या कहते हैं मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं खुद इकट्ठा पैसा करती हूँ पूरा साल और इकट्ठा करके फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने माह रमज़ान में मैं ये राशन उस घर तक पहुँचा सकूँ जिनके घर में एक टाइम के लिए खाना नहीं होता। ख्वाजा सरा पिंकेश खान का कहना था कि इस मरतबा इन्होंने 200 खवातीन में राशन तकसीम किया है। अगले साल वो 2000 से ज्यादा खवातीन में राशन तकसीम करने का अज़्म रखती हैं। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा वसीम शदाद, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामदगी जारी है। मुल्तान में इसी हवाले से टी हाउस द आर्ट काउंसिल वॉक की गई। वेलकम बैक। रहीम यार खान के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रहीम यार खान के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पंजाब कल्चर डे पर रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें तालिबात ने सकाफती लिबास ज़ेब तन करके शानदार परफॉर्मेंस पेश की। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्कूल प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। स्कूल इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर को रिवायती सराइकी अजरक पहनाई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बच्चों ने अपनी सलाहियतों से काबिल तारीफ सकाफती स्टॉल सजाए हैं जो पंजाबी सकाफत की अक्कासी करते हैं। देखिए जी, किसी भी कौम का के लिए उसका कल्चर बड़ा अहम होता है, उसको शनाख्त देता है, उसको पहचान देता है, उसको जो है ना एक ऐसी आइडेंटिटी देता है जो आगे बढ़ने का उससे शौक पैदा होता है।
इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसने बच्चों को ये मौका फराहम किया कि वो जो है पूरा साल तो बच्चे पढ़ते हैं, एक मौका होता है जब उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का जो है मौका मिलता है। तलबा का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों, अदबी और सकाफती तकरीबात भी तालीमी इदारों की सालाना रिवायत में शामिल होना चाहिए। डिफरेंट कल्चर्स की प्रोमिनेंट सकाफत की गई है, ज़्यादातर पंजाबी सकाफत को प्रोमिनेंट किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट शादी के फंक्शंस वगैरह, सकाफती चूड़ियाँ वगैरह, इनके डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमें यहाँ बहुत मज़ा आया है। यहाँ पर चूड़ियों का स्टाइल, शादियों सकाफती शादियाँ दिखाई गई हैं, पंजाबी ज़्यादा रहन सहन लगाया। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज का मजीद कहना था कि पंजाब कल्चर डे मनाने से न सिर्फ तालिबात को अपनी सकाफत बारे आगाही मिलती है, बल्कि उनकी खुद एतमादी में भी इजाफा होता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में भी पंजाब कल्चर डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। कल्चर डे का मकसद नई नस्ल को सकाफत से रोशनास कराना है। विहाड़ी में पंजाब कल्चर डे सरकारी सतह पर मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन का कहना था कि कल्चर डे का मकसद नई नस्ल को सकाफत से रोशनास कराना है। खेल, लिबास और मेहमान नवाजी सकाफत का अहम हिस्सा हैं। जो कौमें अपनी सकाफत को भूल जाती हैं, वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। खानेवाल जिले इंतजामिया ने भी कल्चर डे की तकरीब सजाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर समेत दीगर अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने टैबलोज के जरिए पंजाब की सकाफत के रंग उजागर किए। डीपीओ का कहना था कि पंजाब की धरती कुदरती रंगों से भरी हुई है। तकरीब का मकसद पंजाबी